السلام علیکم۔ جماعت ششم کی اسلامیات کی کتاب کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلباء و طلبات، آپ سے گزارش ہے اسلامیات کی کتاب، قلم اور نوٹ بک کو پاس رکھیے۔ لیکچر نمبر 4، صلح حدیبیہ کی دہرائی ہوگی۔ اس کے بعد ہم فرما رواؤں کو دعوت اسلام کے چیپٹر کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ جی، سب سے پہلے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان وہ معاہدہ تھا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ایک جگہ حدیبیہ ہے، یہاں پر ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیے ہوئے 6 برس گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے دل خانہ کعبہ کے طواف کے لیے بے قرار تھے۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بے حد خوش ہوئے۔ وہ اسے غیبی اشارہ سمجھے اور سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو عمرے کے ارادے سے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معروف راستوں سے ہٹ کر انجان راستے سے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور مگر قریش نے مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہ دی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تاکہ ان کو سمجھا سکے۔ حضرت عثمان غنی 3 دن تک تشریف نہ لائے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع فرمایا اور ان سے بیعت لی کہ جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ کفار کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے پتہ چل گیا کہ مسلمان حضرت عثمان کی شہادت کی اس خبر پر قسم کھا چکے ہیں تو انہوں نے حضرت عثمان کو صحیح سلامت بھیج دیا۔ ساتھ ایک شرائط بھی بھیجیں۔ یہ شرائط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں۔ ان شرائط کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی سے قبول فرما لیا اور اس پر سائن کر دیے، دستخط کر دیے۔ کون جانتا تھا کہ یہ شرائط جو کہ 10 سال کے لیے کفار مکہ نے خود لکھی ہیں، صرف 2 سال کے عرصے میں خود ہی ان شرائط کو ایک ایک کر کے توڑ دیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ 8 ہجری میں انہوں نے یہ معاہدہ مکمل طور پر خود ہی ختم کر دیا اور یہ آخرکار فتح مکہ کا وجہ بنی۔ فرما رواؤں کو دعوت اسلام، یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے۔ فرما رواؤں کا مطلب ہے حکمران۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان 10 سال تک کے لیے جنگ نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو کفار مکہ کی طرف سے جب چین نصیب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالمی سطح پر دعوت اسلام کے کام کا آغاز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک کیسر روم اور دوسری کسریٰ ایران۔ کیسر نے انہی دنوں ایرانیوں کے خلاف کامیاب جنگ لڑی تھی اور وہ فتح کا جشن منانے کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ اس کو مبارک دینے والوں میں سردار مکہ ابو سفیان بھی تھا جو تجارت کی غرض سے ملک شام میں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر کیسر روم کے دربار میں پہنچے تو کیسر روم نے صورتحال کو معلوم کرنے کے لیے ابو سفیان کو بلوایا اور متعدد سوالات کیے۔ ان سوالات کے ابو سفیان نے صحیح جواب دیے۔ کیسر روم کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر وہ اپنے امراء اور درباریوں کی مخالفت کے ڈر سے اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کر سکا۔ شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط۔ ان دنوں ایران پر خسرو پرویز کی حکومت تھی جو کہ ایک مغرور بادشاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاصد حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اپنا نامہ مبارک دے کر اس کی طرف روانہ فرمایا۔ شاہ ایران خسرو پرویز کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خط لکھا تھا
اسے شاہ ایران نے پھاڑ دیا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آج پرویز نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی اس کے اپنے بیٹے نے اسے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ حبش عرب کا پڑوسی ملک تھا، اس پر اسہمہ کی حکومت تھی۔ عرب لوگ اسے نجاشی کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے اس بابرکت خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے مسلمان جو ابھی حبش ہی میں موجود تھے ان کو اپنے پاس بلوایا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقیدت نامہ بھیجا۔ نجاشی کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ مصر کیسر روم کے ماتحت تھا اور مکوکس ہرقل روم کی طرف سے اس ملک کا گورنر مقرر تھا۔ مکوکس مصر کے گورنر کا نام ہے۔ اس ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ مکوکس نے حضرت خاطب بن ابی بلتہ کی تعظیم کی، عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس مہمان رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف، غلام، کنیزیں بھیجے اور خچر بھی۔ ایک سفید خچر کا نام دلدل تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی سواری میں استعمال ہوا۔ ایک کنیز کا نام ماریہ رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شرف زوجیت بخشا اور ان کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو شیر خوارگی ہی میں فوت ہو گئے۔ شیر خوارگی کا مطلب ہے دودھ پینے کی عمر ہی میں فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاوہ بھی اور کئی حکمرانوں اور امیروں کو ایسے ہی تبلیغی خطوط ارسال فرمائے۔ ان میں مشرکین کے علاوہ یہود اور نصارہ بھی شامل تھے۔ نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں۔ نجاشی، مکوکس اور شاہ بحرین منظر بن ساوا کے نام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغی خطوط لکھے وہ خطوط آج بھی محفوظ ہیں۔ اس وقت اسکرین پر وہی خطوط چل رہے ہیں۔ ان خطوط کے ذریعے کئی حکمران مسلمان ہوئے، ان کی عوام نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد خطوط لکھنے کا مقصد عرب اور اس کے ارد گرد کے چھوٹے بڑے ممالک کو دین اسلام سے آگاہ کرنا تھا۔ ان خطوط کو لکھنے کا جو فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ یہ حکمت عملی آئندہ کے لیے ایک وسیع اور طاقتور اسلامی مملکت کا باعث بنی۔ عزیز طلباء و طالبات، PDF فائل ویڈیو کے ساتھ ہے۔ مشقی اور معروضی سوالات کے جوابات خوش خط لکھیے، انہیں خوب اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔ اب ہم آپ کو آن لائن کلاسز کے لیے چند ہدایات دیتے ہیں۔ خوب اچھے طریقے سے تیار ہو کر گھر کے کسی خاص حصے کو مختص کیجیے۔ فرصت اور امن کے ان لمحات کو دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول میں لگا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عافیت اور امن کے ساتھ رکھے، آمین۔